کی ایک کان میں ایک آیت پڑھی قرآن کی، دوسری میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. بازاروں میں گھومنے والیوں کے یہاں اچھے بچے پیدا نہیں ہوں گے، گالیاں بکنے والوں کے یہاں پہ اچھے بچے پیدا نہیں ہوں گے، بے نمازیوں کے گھر نمازی بچے پیدا نہیں ہو سکتے. اور بولو، دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا؟ زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں. ان کا نام تھا بازید. 1000 بیگہ زمین، 100 نوکر، بڑے نام والا آدمی. 2 بیویاں تو تھیں، اس نے تیسری شادی کر لی تو تیسری بیوی اسے ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، اس کو تیسری ٹھیک ملی. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی بیوی نماز پڑھتی تھی. وہ 2 نہیں پڑھتی تھی، دونوں بے نمازی تھی، یہ نمازی تھی. اچھا، یہ نمازی بھی تھی، اللہ والی بھی تھی. یعنی نماز پڑھ کے اگر گھمنڈ کر لے تو انسان بیکار ہو گیا، کسی لائق نہیں ہے. اور انسان اگر نماز پڑھ کے عاجزی پیدا ہو جائے تو سمجھو اس کی نماز قبول ہو گئی. سبحان اللہ. اب دیکھو، ناک نہ لگے تو نماز نہیں ہوتی ہے. بولو بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اچھا، ناک کا کیا مطلب ہے؟ جب پیشانی لگ گئی تو ہو جانی چاہیے تھی. مگر علماء کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، ناک لگانی ضروری ہے. مگر ناک کے نہیں ہوگی. ارے کیوں نہیں ہوگی؟ ارے نہیں ہوگی بھائی، ہمیں کیا پتہ نہیں ہوگی. اب بڑے علماء ان سے پوچھو تو وہ اس کی صحیح حکمت بتائیں گے، مگر جو میرے سمجھ میں آئی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. بڑے علماء بتائیں گے، میں تو چھوٹا موٹا آدمی بتا رہا ہوں آپ کو. میرے سمجھ میں یہ آیا کہ ناک کا مطلب ہے عزت. کسی کی ناک کٹی بھی نہیں ہوتی پھر بھی کہتے ہیں فلاں کی ناک کٹ گئی، فلاں نے ناک کٹا دی. کسی کی ناک بہت بڑی بھی نہیں ہوتی پھر بھی کہتے ہیں بڑی ناک والا. اس کا مطلب ہے ناک ہے عزت کی علامت. جب تک سجدے میں لگے گی نہیں نماز ہوگی نہیں. اس کا مطلب یہ جب تک گھمنڈ ہوگا تب تک نماز ہو نہیں سکتی. جب تک گھمنڈ کو رگڑے گا نہیں نماز ہوگی. یہ جو موبائل ہے نا، موبائل یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ آدمی باتھ روم تک میں لے کے جا رہا ہے اس کو. ہاں، اور اگر یہی حال رہا تو اگلے 10 سال میں ہر گھر میں ایک پاگل ہوگا جسے اسمیک کی طرح اس کی عادت پڑ گئی ہوگی موبائل کی. ہاں، کیمبرج یونیورسٹی نے یہ کہا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہیں روتے وقت، وہ ان کو موبائل نہیں دے رہی ہیں، ڈرگز دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں. اس کا بدلہ وہ آگے چل کے دیکھ لیں گے اور بچے پاگل ہو بھی رہے ہیں. اتنی بڑی بیماری ہے کہ میں نے دیکھا اسٹیج تک پہ لوگ چھوڑتے نہیں، فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں، ادھر حضور کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک بار منے تو ان کو پتا چلے گا کتنا نیک کام کر کے آئے. سمجھ آ رہی نہیں؟ ہاں، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اس کی جو عورت ہے وہ ہے نیک، ادھر دیکھو وہ ہے نیک. اب اس نے سوچا کہ مجھے یار یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہ اس کی بیویاں نماز پڑھے، نہ نوکر نماز پڑھے، نہ شوہر نماز پڑھے. دم گھٹنے لگا. اس کے گھر میں سب نماز پڑھتے، نماز کا ماحول تھا، مگر اس نے کوئی تانے نہیں دیے. ترکیب لگائی، دماغ لگایا. اسی وجہ سے نصیحت کرنا بڑا آسان ہے. نصیحت کب اور کیسے اور کن الفاظ کے ساتھ کرنی ہے یہ سب سے مشکل کام ہے. اسی وجہ سے نصیحت کر کے انسان کو، کچھ ایسے نصیحت کرنے والے ان کو خود کو نصیحت کی ضرورت ہے، دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، معاملے بگاڑ دیتے ہیں، بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے معاملے بگڑ جاتے ہیں. اس نے کوئی گھمنڈ نہیں کیا، اس نے کوئی جھگڑا بھی نہیں کیا اپنی اور سوتنوں سے لڑتی کہ تم تو نماز نہیں پڑھتی، میں نماز پڑھتی ہوں. جھگڑا کرتی نہیں کرتی، مگر نہیں اس نے دماغ لگایا. نمازی اس نے سوچا جب تک چودھری نماز نہیں پڑھے گا اور بچوں وہ لوگ بھی نمازی نہیں بن سکتے. تو چودھری دودھ پیتا تھا، رات کو دودھ لے کے جاتا تو نوکر اس نے کہا تم لوگ دودھ لے کے نہیں جاؤ گے، میں لے کے جاؤں گی. دماغ لگایا اور دودھ کو بہترین طریقے سے گرم کیا. اس میں بادام شدام اچھے سے کشمش ڈالی، منقے، اور اس کے بعد اس میں دودھ میں ڈالا اس نے گڑ شڑ، اور پھر لے کر کے گئی سنبھال کے، لیجئے چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے. کہا میری نوکر لے کے آتا تھا دودھ، تم کیوں لے کے آئی ہو؟ میری بیویاں کبھی نہیں لے آئی، آپ کیوں لے کے آئی؟ چودھران ہو تم کیوں لے
لے کے آئی ہو؟ کہنے لگے حضور میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، اس نوکر سے زیادہ آپ لیجئے نا، دودھ پیجئے۔ اس نے اچھے سے کہا، اس نے دودھ پی لیا۔ کہنے لگے میں آپ کے پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ اپنے گھر پہ اپنے ابا کی اماں کی خدمت کرتی تھی، اب آپ کی خدمت کروں گی، اجازت دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے نا اس کو اجازت دے دی۔ اب وہ پاؤں دبانے لگی، دباتے دبانا بھی جانتی تھی، ایسے پوائنٹ جانتی تھی جس سے ریلیکس فیل کرے انسان۔ وہ ایسا نہیں کچھ لوگ دباتے ہیں تو اور درد کر دیتے، اس نے دبایا، بہترین طریقے سے دباتی رہی۔ چودھری کو نیند آنے لگی، ریلیکس فیل ہوا، سو لگا۔ کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو آ رہی ہے نیند اور میں بھی جا رہی ہوں سونے، اگر آپ برا نہ مانے تو فجر کی نماز میں اٹھا دوں۔ ایک عورت بگڑی ہوئی آ جائے تو گھر بگاڑ دے، اسی وجہ سے لوگ شادی کرتے تھے تو نانی تک چیک کرتے تھے۔ ہاں اب نہیں دیکھتے، اب تو مال ہو۔ اب حاجی جی کو بھی مال کی ضرورت ہے، انشاءاللہ یہی مال کا لالچ تجھے اسی بہو کے ہاتھ سے ذلیل کروائے گا۔ حاجی جی تھوڑے دن کا صبر کر لے۔ امیروں کی لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، غریبوں کی لڑکیاں بیٹھی ہیں۔ امیروں نے خوب لمبے انتظام کیے ہیں، اب بہترین کھانے دانے، غریب لڑکی بھی آ گئی، چلی گئی، مگر سجدے میں جا کے بولی میرا باپ تو غریب ہے، 4 بہنیں ہیں ہم، نہ باپ اتنا کمائے گا نہ میری شادی کبھی ہوگی۔ آج کے زمانے میں مجاہد ہے وہ لڑکا جو اعلان کرے میں اس کا ہاتھ اس محفل میں چومنے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ میں سید ہوں، پھر بھی وہ چاہے کسی برادری کا ہو اس کا ہاتھ چوم لوں گا۔ جو یہ اعلان کر دے کہ میں شادی جب کروں گا تو بغیر جہیز کے سنت کے مطابق کروں گا، مجھے کوئی کھانا نہیں چاہیے، کوئی شادی میں وہ جب کوئی اس کو پوچھے کوئی کیوں، کہ مجھے شریعت کے مطابق نیک لڑکی سے شادی کرنی ہے، کوئی جہیز نہیں۔ باپ پوچھے کیوں، کہ اس وجہ سے ابا مجھے اپنے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے، کہ کون سا، کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نانی دیکھتے تھے پہلے لوگ، کیا دیکھتے تھے؟ اب نہیں دیکھتے، اور اسلام کہتا ہے نانی دیکھو۔ اگر نانی اسلام میں دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، اور پھر ماں دیکھنی ہے کچھ مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھو، اور پھر نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو۔ وہ اسی سیدہ خاتون جنت کی کنیز عورت، اس نے کہا نماز کے لیے اٹھا دوں، تو چودھری نے پہلے تو تھوڑی دیر دیکھا، پھر ایک تو چودھری دوسرا مرد، بھئی چودھری بھی گھمنڈی ہوتے ہیں اور مرد تو اس سے زیادہ گھمنڈی ہوتے ہیں۔ بھئی مرد 100 کلومیٹر سفر کر کے آئے گا، چائنا سے آ جائے گا امریکہ سے، مگر گھر آ کے بیوی سے کہے گا پانی دو، لے بھئی اٹھ کے خود پانی کیوں نہیں کیا؟ ادھر ایئرپورٹ پہ امیگریشن کرا لیا، وہاں سے سامان اٹھا لیا، یہاں سے اٹھا لیا، ادھر بھاگ لیا ادھر بھاگ لیا، ایک گھر میں آ کے اتنا محتاج کہنے لگا جہاں چلتی ہے نا داداگیری چلانے کا دل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ اور یہ بات ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو مدینے سے بھی آتا ہوں تو خود ہی پانی پیتا ہوں، کیا بات، ایسی بات کہتے ہی نہیں جس پہ عمل نہ کرے آدمی، بے وجہ میں پاگل نہیں بننا چاہیے آدمی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب اس نے کہا نماز کے لیے اٹھاؤں، اس سے بولا تو مجھے سمجھے گی، بھاگ یہاں سے، ذلیل کر دیا نا اسے، کر دیا نا، جلدی بولو، یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی، یہ بتاؤ جو بدتمیزی کرے وہ ذلیل ہے، جو بدتمیزی سہلے وہ ذلیل ہے؟ نہیں جو کہہ رہے تھے بھی وہی کہو، جو گالی بکے وہ ذلیل یا جو گالی سن کے جواب نہ دے وہ ذلیل؟ اچھا جو گالی دینے والا ذلیل ہے، گالی سننے والا ماشاءاللہ۔ میں تمہیں آرڈر پہ آئے ہو، ایسے دریافت نہیں ہوتے آپ جیسے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس ہندوستان میں اس بر صغیر میں یہی جہالت ہے کہ بدتمیزی جو کرے وہ جو ہے نا وہ اس عزت والا نہیں، خدا کی قسم عزت والا وہ ہے جو صبر کرے، جو اللہ کے قرآن پہ عمل کرے، کیونکہ اللہ نے عزت اسے نہیں دی جو گالی بکتا ہے۔ اس ابو جہل کو اللہ نے عزت نہیں دی، اللہ نے اس ابو بکر صدیق کو عزتیں دی ہے جو گالی سن کے جواب نہیں دیتا۔ یا اللہ سبحان اللہ۔
ذرا زور سے بولو پیچھے والوں میں کوئی ہے جس کے سمجھ میں میری بات آ رہی ہو تو ذرا زور سے بولے ذرا سبحان اللہ. اس نے کوئی راستہ نہیں بدلا، عورت نے دوسرے دن بھی آ گئی، اللہ والی تھی، دل اس کا ٹوٹا، پھر آ گئی لیجئے دودھ پیجئے. کہا پھر آ گئی تم، پھر نماز کے لیے کہو گی؟ کہا چودھری دیکھتی ہوں فی الحال آپ میرا حق تو نہ مارے، آپ پانی تو پیجئے، آپ دودھ تو پیجئے. دودھ پی لیا. اس کے بعد پاؤں بھی یاد تھے کل والے بہترین طریقے سے دبائے تھے، دودھ بھی مزے والا تھا، دودھ تو پی لیا، پاؤں بھی دبانا شروع کر دیے. دباتے 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 چودھری کو آنے لگی نیند. پھر اس نے کہا چودھری صاحب برا نہ مانیے گا، آپ خراٹے لے رہے ہیں اور پھر مجھے بھی نیند آ گئی، میں بھی تھک گئی ہوں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اجازت دو. اور برا نہ مانو، غصہ نہ کرو چودھری، تو صبح فجر میں اٹھا دوں. ابھی لفظ پورے نہیں اٹھے ہوئے ہیں، ایک زوردار اس نے لات ماری، چودھری نے نیچے گری، اس کا منہ پھٹ گیا. اللہ اکبر، پتھر میں منہ لگا اور منہ کے اندر سے اس کے خون کے لوتھڑے نیچے کو گرنے لگے. منہ پھٹ گیا اس اللہ والی کا، مگر ایک لفظ بھی جواب نہیں دیا. یہ نہیں کہا لے اب نہیں آؤں گی ظالم، تو مجھے مارتا ہے، میں تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں. ایک لفظ بھی نہیں بولی. نہ جانے اس کی ماں کتنی نیک تھی جس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی، کس نے باپ اور کتنے اعلیٰ گھرانے کی وہ لڑکی ہوگی، اور اس کا باپ کتنا شریف ہوگا جس نے ایسی بیٹی کی تربیت کی ہے. ایک لفظ بھی نہیں بولی، چلی گئی، آتی رہی جاتی رہی، گالیاں دھکے کھاتی رہی. کئی ہفتوں کے بعد چودھری نے کہا یہ بتا چودھری کی بیٹی ہے، جب سے آئی ہے گالیاں کھا رہی ہے، میں تجھے لاتیں مارتا ہوں اور پھر بھی تو یہ نماز کے لیے مجھ سے بار بار کہتی، تجھے کیا لالچ ہے؟ رو کے بولی چودھری اور کوئی لالچ نہیں، بات یہ میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں. تیرا نمک کھاتی ہوں، اگر تو جہنم میں جائے گا تو کیسے برداشت کروں گی؟ میرے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی مرے گا، اور یہ حضور فرما رہے ہیں، اس پہ شک کرنے والا مسلمان، بے نمازی جب مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی ساتوں سمندر کا پانی پی لے، اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی. جو اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتا، او چودھری بے نمازی قیامت کے دن فرعون اور نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا. مجھے تجھ سے ایک لالچ ہے کہ اگر تو بے نمازی رہا تو میرے بچے بھی بے نمازی ہوں گے اور پھر وہ جہنم میں جائیں گے. چودھری میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ بس اسی لالچ میں تیری گالیاں بھی کھاتی ہوں، تجھ سے دھکے بھی کھاتی ہوں، تیری مار بھی کھاتی ہوں، مگر پھر بھی آتی ہوں، مجھے اور کوئی لالچ نہیں. اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. آگے بڑھ کے چودھری بولا صبح تم مجھے نہ اٹھانا، میں صبح تمہیں اٹھا دوں گا، جاؤ چلی جاؤ. صبح کو فجر میں اس کی مراد پوری ہوئی. جب اس نے اپنی مراد پوری ہوتی دیکھی اور جب وہ تہجد فجر کے وقت میں جب وہ سجدے میں گیا، جیسے ہی وہ سجدے میں گیا ہے یہ بھی اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکی. سجدے میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے کہنے لگی او بے پناہ طاقتوں والے، او دلوں کو بدلنے والے، او میرے کریم، او میرے رحیم، میں کمزور ہوں، بڑی کمزور پٹی بہت ہوں. تجھے بہترین قدردان ہے، تجھے پتا ہے تیری بندی کتنی پٹی ہے، کتنی مار کھائی ہے، کتنی چوٹیں کھائی ہیں، تب میرا آدمی یہاں تک آیا ہے. مالک تو اسے یہاں تک لانا میرا کام تھا، اسے قبول کر لینا تیرا کام ہے. مالک اس کے دل کو بدل دے، اپنی کمزور بندی پہ اپنا کرم کر دے. اللہ کا فضل ہوا، چودھری کا دل اللہ نے ایسا بدلا کہ پھر تہجد تک کا پابند ہو گیا. بہترین مسجد اپنے گھر کے دالان میں بنوائی جو آج بھی عالی شان مسجد ہے. اور سنو اس کے بعد اس کے 100 نوکر نمازی، بیبیاں، بچے، پورے علاقے میں چودھری کی وجہ سے نماز کی لہر دوڑ گئی. ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل کے رکھ دیا. جب دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ سلطان محمد باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کیلے نہ تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا، کیلے نہ علم نہ پڑھ کے ہوں. جب ماں باپ نماز پڑھے تو بیٹا قطب الاقطاب بنتا ہے، سلطان باہو بنتا ہے. جب ماں باپ پنجاب میں نماز پڑھے تو بیٹا سلطان باہو بنتا ہے. جب ماں باپ ایران میں نماز پڑھے تو بیٹا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھے، جب ماں باپ بنگال والے کی نماز پڑھے تو بیٹا علاء الحق پنڈوی بنتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھے معین الدین چشتی کے تو بیٹا معین الدین بچہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز بنتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھے عطا
پڑھے. نظام الدین کا تو بیٹا محبوب الہی بنتا ہے جب ماں باپ نماز پڑھے. عبد القادر جیلانی کے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے جب ماں باپ نماز پڑھے. مدینے میں تو حسین کربلا کے میدان میں سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میری ماں فاطمہ آپ جب سر سجدے میں جھکاتی تھی تو فجر میں اٹھا بھی لیتی تھی, مگر حسین جب کربلا میں جھکائے گا تو قیامت ہی میں اٹھائے گا. کہاں گئی وہ میری مائیں, میری بیٹیاں, میری بہنیں. ایک صحابی ادھر دیکھو, اے چائے والے بھائی چلا جا بھائی, نکل جا بھائی, اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے, چلا جا. درود پاک پڑھیے. 10-5 منٹ اور بولوں, دل لگا کے بولو ذرا, لبیک یا رسول اللہ. جن کے دل لگ رہے ہیں, جن کے دل لگ رہے ہوں, جو اب دل سے بیٹھے ہوں یا زور سے بولو لبیک یا رسول اللہ. میری بہنوں کو سنو, کہاں گئی وہ خواتین, وہ کہاں ہے؟ نہیں ہے. ایک عورت مدینے میں دعا کرے, یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں. کیا کریں؟ میرے نبی جنگ جیت. باپ اس کا جنگ میں, مگر یہ دعا نہیں کر رہی میرا باپ جنگ جیت جائے, میرا باپ بچ جائے. نہیں, وہی دعا کر رہی میرے نبی جنگ, بھائی بھی جنگ میں ہے. یہ نہیں کہہ رہے میرا بھائی بچ جائے, بیٹا بھی جنگ میں ہے, مگر دعا کیا کر رہی ہے مومنہ؟ ارے یار یہ کہا کرو, اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے, رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. کسی نے آ کر کے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. جب باپ جس کا مر گیا ہو اس کو ہی پتہ ہوتا ہے باپ کیا ہے, جس کا زندہ ہو اس کو نہیں پتہ ہوتا. واللہ کہہ رہا ہوں اس کو احساس نہیں ہو سکتا. ہاں جس کا باپ نہ ہو اس کو احساس ہوتا ہے. 25 سال ہو گئے, 25 سال میرے والد کو اس دنیا سے گئے. ایک دن ایسا گزرا نہیں جب مجھے اپنے باپ یاد نہ آئے. کبھی کبھی تقریر زیادہ کرتا ہوں تو پھر ان کی یاد آتی ہے. کوئی ایسی ہندوستان کا صوبہ نہیں بچا جہاں میں نے تقریر نہ کی ہو, جہاں اردو لوگ جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی گیا ہوں, مگر پھر بھی ایک بات کہہ رہا ہوں, کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سب سنتے ہیں تقریر, میرے والد کاش ایک تقریر سن لیتے. ایک پیڑ پہ جب پھل اترے تو وہ پیڑ رونے لگا. تو کسی نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا میرا مالی نہیں ہے, آج سب میرے پھل کھا رہے ہیں, کاش میرا مالی بھی ہوتا, وہ بھی تو دیکھ لیتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کو رلاتے ہیں, مرنے کے بعد پھر روتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر بناتے ہیں پھر روتے ہیں. کچھ لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں ماں باپ کو, اور کچھ لوگ گھر بنا کے کہتے ہیں کاش میرے ماں باپ ہوتے. اگر آپ یہ کہو کہ کفیل انور صاحب عاشق رسول نہیں ہے تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ آخری تقریر کا حصہ ہے, اب گھومنا پھرنا نہیں, ہلنا جلنا نہیں. میری تقریر بڑے دھیان سے سن دو. میں نے آپ کے مزاج سے تقریر کی, میرے مزاج کی بس 10 منٹ کی تقریر سننا بس. اگر کوئی یہ کہے کہ کفیل انور عاشق رسول نہیں ہے تو اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ اس کو ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے, ایسا گمان گناہ ہے. میرے بارے میں, مولانا شوکت کے بارے میں, جتنے بھی علماء ہیں یہاں ان کے بارے میں, میرے بارے میں سوچیں گے شبات حسین عاشق رسول نہیں ہے, آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر میرے بھائیوں میں جس کا نام لے رہا ہوں, اگر سوچ لیا آپ نے تو ایمان پہ بھاری فرق پڑے گا. حضور نے فرمایا میرا ایک عاشق ہے اویس کرنی, اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں. بکری چراتا ہے وہ حضور کا عاشق, کپڑوں پہ اس کے پیمد لگے ہیں, ٹاٹ کا لباس پہنتا ہے وہ حضور کا عاشق.
اب جب کوئی مدینے سے آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں او مدینے سے آنے والے بتا گنبد خضرا کیسا ہے، بتا حضور کی جالی کیسی ہے، بتا مواج شریف پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، بتا حضور کی در کی افطار کیسی ہے۔ مگر وہ یہ نہیں پوچھتے تھے جب کوئی مدینے سے آتا تھا ماں فالج میں مبتلا ہے، ماں کی وجہ سے جا نہیں سکتے، جب کوئی مدینے سے آتا تھا تو اویس یہ نہیں پوچھتے تھے گنبد خضرا کیسا ہے، وہ یہ پوچھتے تھے کہ حضور کی زلفیں کیسی ہیں۔ تمہارا دل نہیں تڑپتا حضور کا چہرے کے دیدار کے لیے؟ میرا امام تو کہتا ہے اٹھا تو پردہ، دکھا دو چہرہ، کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اویس پوچھتے تھے میرے نبی کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے نبی کی ماں نے ایک دن دیکھا، ماں نے احساس کر کے بولی کیا بہت محبت کرتا ہے؟ اویس کچھ بولے نہیں، اور واصف علی واصف کہتے ہیں محبت خاموش کر دیتی ہے، کچھ بولے نہیں۔ ماں نے پوچھا کیا ان کا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ اب پھوٹ پڑے، ماں جانا تو چاہتا ہوں مگر تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا نا۔ نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہو وہ جہاد پہ بھی نہ جائے، تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں گا؟ ماں نے کہا میرے لال، میرے بیٹے، میرے لاڈلے، جب میں تجھے 1.5 دن 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں چلا جا۔ ماں نے جب ایسا کہا اس سے زیادہ نہ رکنا میرے بیٹے، تیری ماں کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ اویس چل دیے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں اس گنبد خضرا کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھی ہے مگر نادیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ اٹھ گئے۔ اویس کرنی مدینے کی طرف چلے، ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا، مدینے پہنچے۔ داتا لاہوری کہتے ہیں حضور کے دروازے پر جا کے دل دھڑکنے لگا، اویس کرنی کا حضور آئیں گے۔ آواز دی کیا میرے سرکار تشریف رکھتے ہیں؟ اندر سے آواز آئی کون؟ کہ میرا نام اویس ہے، میں بکری چرانے والا چرواہا ہوں، میں حضور کے دیدار کے لیے آیا ہوں، میری ماں بیمار ہے رک نہیں سکتا، سرکار ہو تو کرم فرمائے۔ جب یہ آواز دی تو اندر سے آواز آئی حضور تو نہیں ہے، اے مسافر رات کو ٹھہرو، صبح حضور کا دیدار کر کے پھر چلے جانا۔ باہر سے سسکیاں آئیں، باہر سے آہیں سرد آئیں، باہر سے اویس رونے لگے، کیوں روتے ہو مسافر؟ نہیں رک سکتا، میری ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، حضور صبح آئے تو کہہ دینا ایک آدمی آیا تھا، بکری چراتا ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی، اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے، حضور آئے تو میرا سلام بھی کہہ دینا اور میری ماں کے لیے دعا بھی کرا دینا۔ میں نے مدینے سے دیکھا ہے 8 دن کے بعد لوگ پلٹتے ہیں، تو میں نے اتنے کشتر دل لوگوں کو روتے دیکھا ہے جو کبھی اپنے باپ کی میت پہ بھی کھل کے نہیں روئے، انہیں میں نے مدینے سے رخصتی پہ روتے دیکھا ہے۔ جب تاج الشریعہ گئے تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا مکے سے، تو کہا تھا داغ فرقت طیبہ، قلب مجھ میں ہل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا۔ یہ تو ایک عاشق رسول جو کہ بریلی کے عاشق ہیں ان کا درد ہے، مجھے بتاؤ اس اویس کرنی کے درد کا حال کیا ہوگا، اس نے زندگی میں حضور سے کتنا پیار کیا، کتنا واپس جا رہے ہیں، کس منہ سے گئے ہوں گے، کس دل سے گئے ہوں گے، کون سے دل سے اٹھے ہوں گے، اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں یا رسول اللہ، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو کہو کہ چین گوائے کیوں۔ اویس واپس تو آ گئے، صبح کو حضور آئے، غلام بے خبر ہو غلاموں سے واقعہ کیا ہے، فرمایا میری عائشہ بتا کون آیا تھا میرے دروازے پہ، بڑی خوشبو پھیلی ہے میرے دروازے پہ، کون آیا تھا؟
عرض کی حضور کوئی اویس نام کا ماں باپ کا فرما بردار، ماں اس کی بیمار فالج میں مبتلا، آپ کے دیدار کے لیے آیا مگر روتا ہوا واپس گیا، یہ کہہ گیا میری ماں کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ حضور اس کی آنکھیں بڑی موٹی موٹی ہو گئی تھی روتے روتے، اس نے کہا تھا جب سرکار آئے تو عرض کر دینا ایک غلام آپ کی بارگاہ میں آپ پر سلام اپنی ماں کا سلام کہہ کے گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا منبر لگاؤ، حضور کی چشمان کرم برسنے لگی، میرا منبر لگاؤ، فرمایا میرے صحابہ میرا ایک عاشق ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، اس کا نام اویس ہے، جب تمہیں علی وہ ملے تو وہ ماں کا فرما بردار ہے، علی تم اس سے دعا کرانا، عمر تم اس سے دعا کرانا، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا اللہ فرمائے گا ٹھہر جا، وہ ٹھہرے گا اویس، اللہ فرمائے گا ادھر اشارہ کر جہنمیوں کو، تیری وجہ سے جہنمی جنتی بناؤں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے اشارے سے میری امت کی ایک کثیر تعداد جہنمی جنتی بن جائے گی۔ اللہ فرمائے گا ایسا بدلہ دیتا ہوں میں ماں باپ کی قدر اور عزت کرنے والے کو۔ او میرے بھائیوں، آج ماں باپ ہے تو ان کے قدم نہیں چومتے، ان سے تم دل نہیں لگاتے، ان سے محبت نہیں، کل نہیں ہوں گے تو رویا کرو گے۔ دیکھو ماں باپ اگر گھر میں بیٹھے ہو تو ٹوٹا پھوٹا مکان بھی خوبصورت لگتا ہے، اگر ماں باپ نہ ہو تو کتنی خوبصورت کرو وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اور ماں کے بغیر زندگی کیا زندگی ہے۔ اماں عائشہ رو رہی تھی، حضور نے فرمایا کیوں روتی ہو عائشہ؟ کا حضور ماں کی محبت دیکھ کے رونے لگی۔ کیا ہوا؟ کہ ایک آئی عورت کہہ لگی بھوکی ہوں، میں نے 3 کھجور دے دی، اس کے 2 بیٹے، ایک بھوتی، ایک بیٹے کے منہ میں ایک کھجور ایک میں، اور اس نے تیسری کھجور اپنے منہ میں رکھی تو بچے دیکھنے لگے اپنی ماں کو، اپنی نگاہوں سے بھوکی تو ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکالی آدھی اس کے منہ میں اور مسکراتی بھی چل دی دونوں کو کھلا کے۔ حضور میں یہی دیکھ کے رونے لگی ماں کتنا پیار کرتی ہے۔ ایک ماں ہے جو 4 بچوں کی فرمائش پوری کرتی ہے، ایک ماں ہے جب وہ بوڑھی ہو جائے اس کی قبر کی ٹھنڈی مٹی سے جا کے رو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ جیتے جی اس کے قدموں سے چپٹ کے رو، کبھی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھوا کے اس کا ہاتھ چوم کے رو، ورنہ جس کی ماں نہیں ہے نا اس سے پوچھو ماں کیا ہے؟ ماں ماں ہے، ماں کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ کبھی باپ اس دن نہیں مرتا ہے جس دن بیٹا باپ کی موت آتی، اس دن مرتا ہے جب بیٹا اس سے بدتمیزی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے باپ کو عزتیں دو، اپنے دوستوں سے زیادہ اپنے باپ کو اہمیت دو۔ ماں باپ کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں مجھے کوئی خبر نہیں، کون سے پیر صاحب کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے کوئی گارنٹی نہیں، مگر میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی جب ماں باپ دعائیں کرتے ہیں تو ایسے لگتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتی کے حق میں لگتی ہیں۔ کبھی تم سفر پہ جانا اور میری بات یاد رکھنا، پھر ماں سے دعائیں لے لینا، انشاءاللہ ناکامیاب نہیں لوٹو گے، کامیاب لوٹو گے۔ وہ عورت دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ کیا کر رہی ہے؟ دعا آخری بات سن لو، کیا کر رہے ہیں؟ جنگ جیت جائے۔ کسی نے کہا حضور جنگ جیت گئے، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ دھیان سے سننا نوجوان، تیرا باپ، تیرا بھائی اور تیرا بیٹا تھا، تینوں شہید ہو گئے۔ 3 موتوں کا غم ہے، دل پھٹ گیا، عورت ہے نکلی پردے میں ہے، کسی نے کہا دیکھو چل کے باپ کی جنازے پہ جائے گی، بیٹے کو دیکھے گی، نہیں نہیں ماں ہے ماں، جوان بیٹے کا جنازہ پڑھا ہے پہلے بیٹے کو دیکھے گی، مگر نہ باپ کے پاس گئی نہ بیٹے نہ بھائی، وہ تو ادھر گئی جدھر حضور تھے، پیچھے کھڑی ہو گئی اونٹنی کے، حضور کو دیکھا، سرکار نے اسے دیکھ کے دعا کی اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ تیرا بھائی تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضور کی طرف دیکھ کے عرض کرتی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ۔ پھر پردے میں جا کے باپ کے جنازے کو بھی دیکھا، بھائی کے بھی دیکھا، بیٹے پردہ سلامت ہے۔ کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے، پردہ بھی یہ خیال ہے؟ کہہ لگی اسلام کے لیے شہید ہوئے ہیں، میرا ابھی پردہ تو زندہ ہے، میرے باپ نے تو اسی اسلام کے لیے شہادت دی ہے، میں اس پہ عمل نہیں کروں گی بیٹے کی شہادت پہ؟ اب یہ تو کمی ہمیں ملتا ہی نہیں، اب تو عورتیں اس طرح کی ملی نہیں، اب تو بازاروں میں بے پردہ ٹائٹ لباس۔ مگر میں نے پھر بھی وصیت کر دی ہے، ایک میں نے بات سنی تو میں نے وصیت کی اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے کوئی جوتا لا دے، میں سید ہوں مگر پھر بھی میرے مرنے کے بعد میری وصیت ہے اگر فلسطین کی لڑکی کا ایک جوتا مل جائے اس میں جنہوں نے یہ بیان دیا ان میں سے ایک لڑکی کا، تو میری کفن بنانے قبر میں رکھنے کے بعد میرے سینے پہ رکھ دیا جائے تاکہ اللہ میری بخشش کر دے۔
اس جوتے کے وسیلے سے اللہ مجھے معاف کر دے میری خطائیں. کون لڑکی معلوم ہے جنہوں نے یہ بیان دیا ہے؟ ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کسی نے پوچھا برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا نا. کہا ہم اس وجہ سے سوتے ہیں جب بم گرتا ہے تو پھر ملبے میں سے صبح کو لاشیں نکلتی ہیں, یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں, کہ تاکہ قیامت کے دن حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سے ملاقات ہو تو عرض کرتے ہیں نبی زادی ہمارے بچے بھوک سے مر گئے, پورے محل پورے محلے پورے شہر ہمارے ختم ہو گئے, مگر ہم نے نہ قرآن چھوڑا نہ پردہ چھوڑا. میری بہنوں میری بیٹیوں, تم کاش میں اپنی بہنوں سے بات کرتا, ان کو بتاتا, ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے یہ کہتا کہ تم اس انگریز عورت کے ساتھ جہنم میں نہیں جاؤ گی جس نے تمہیں فٹنگ کا لباس پہنانا شروع کر دیا, جس کی نقل کر کے تم کو تو خاتون جنت کے ساتھ جنت میں جانا ہے. حضور کی بیٹی حضور کے 6 مہینے کے بعد دنیا سے وصال کر گئی ہیں سیدہ فاطمہ. عمر کتنی 26-27 سال, بس یہ اتنی عمر ہے, سے زیادہ نہیں, اتنی تقریباً. حضور کی بیٹی 6 مہینے تک مسکرائی نہیں. حضور کے وصال کے بعد کتنے مہینے تھے؟ اور حضور کی تربت پہ قبر پہ جاتی تھی, مٹی اٹھاتی تھی اور سونگتی تھی, حضرت علی کو دیتی تھی. لو علی ذرا آپ بھی اس تربت کی مٹی کو سونگو, میرے ابا کی مٹی میں وہ خوشبو ہے تربت میں جو اسے سونگے گا کبھی مشک کی خوشبو بھی اچھی نہیں لگے گی. مگر آج 6 مہینے کے بعد آج مسکرا رہی ہے. حضرت علی نے کہا کیا ہوا, طبیعت کچھ ٹھیک ہے؟ کہ نہیں آج میرا انتقال ہو جائے گا. کہا کیسے پتا؟ کہا آج میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا. میں نے پوچھا ابا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ خواب میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے میرے والد. میں نے کہا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو فرمایا فاطمہ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں میری بیٹی, تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں دنیا سے چلی جاؤں گی. آپ سے گزارش ہے جی, میں ایک انسان ہوں, کوئی کمی رہ گئی ہو, کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو اس زندگی کے سفر میں تو اے علی آپ فاطمہ کو معاف کر دیں. حضرت علی نے سر اوپر اٹھایا اور کہا فاطمہ کیسی بات کرتی ہو, میرے گھر میں 17 دن کے فاقے سہے آپ نے, مگر کبھی آپ نے کسی سے شکایت نہیں کی, آپ مجھے معاف کر کے چلی جائیں. چکی چلاتی ہیں, جھاڑو لگاتی ہیں, روٹی بناتی ہیں, شکوہ نہیں کرتی ہیں. آج لڑکیاں جب غرور تکبر کرتی ہیں تو کہتی ہیں بڑے باپ کی بیٹی ہوں, میں کسی کا کام نہیں کروں گی. میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے بڑے باپ کی بیٹی فاطمہ